الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم۔ اصل میں اس وقت وہ میرا مائک جو تھا وہ بند تھا اور مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا، تو بہرحال سوری آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ اتنی دیر خاموش بیٹھے سنتے رہے ہوں گے، لیکن وہ کچھ سنائی نہیں دیا۔ بہرحال میں اپنا کام اپنا جو پروگرام ہے اسے شروع کرتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ مردانہ فرٹیلیٹی کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ میں پھر دوبارہ سے اپنا تعارف کرا دوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالسمیع ہربلسٹ، پی ایچ ڈی اسکالر ہمدرد یونیورسٹی، اور ہمارا جو ٹاپک ہے بنیادی طور پر انفرٹیلیٹی اور بانجھپن کا چل رہا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے تھے دل کے حوالے سے، لیکن وہی تمام چیزیں، وہی سارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کے لیے بھی وہی لائف اسٹائل ہونا چاہیے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہم اچھا لائف اسٹائل ہماری ہر بیماری سے بچنے کے لیے ہے، صرف وہ دل کے حوالے سے نہیں ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جب میں نے سننا شروع کیا ان کے 10 پوائنٹ، تو میں سوچا تھا کہ یہ انفرٹیلیٹی پہ بول رہے ہیں کیا پہ، جب وہ لاسٹ لائن انہوں نے کہی کہ نہیں جی یہ دل کے لیے بہت اچھی ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ اچھا یہ صرف دل کی بات ہے، لیکن یہ دل کی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اپنا لائف اسٹائل اچھا کرنا چاہیے، اور صحیح طریقہ کار اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ مردانہ فرٹیلیٹی کے چانسز کو بڑھانے کے متعدد طریقے کے کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ متحرک رہنا، اپنے آپ کو متحرک کرنا، یعنی کہ واک کرنا، ایکسرسائز کرنا۔ سیڈنٹری لائف اسٹائل، بیٹھے رہنا، کاہلوں والی زندگی، یا بالکل ہی لیزی پن جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ اگر آپ لائف اختیار کرتے ہیں تو امید یہ ہے کہ آپ کو مردانہ بانجھپن تو ضرور ہوگا، ورنہ جو دل کی بات ہو رہی تھی تو دل کی تکالیف ہو ہی سکتی ہیں، کولیسٹرول بڑھ جائے گا اور بلڈ پریشر بڑھے گا اور مختلف چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں تناؤ یا اسٹریس کو کم کرنا، اپنی خوراک اور طرز زندگی یا لائف اسٹائل میں تبدیلی کرنا، خوراک اچھی متوازن غذا استعمال کرنا۔ متوازن غذا سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں اپنی اچھی غذا، یعنی کہ گھر کی پھل سبزیاں سلاد کھائیں، جبکہ بازاری کھانوں یا بازار کے جو کھانے ہیں مسالوں سے پرہیز کریں۔ جو بازار کے جتنے بھی کھانے ہیں، چاہے وہ باربیکیو ہو، چاہے اور بھی جتنی بھی چیزیں ہوں، نہاری، پائے، فش، پاستا، اچھا جتنے بھی پاستا ٹائپ کی چیزیں ہیں یا بیکری آئٹمس ہیں، یا جو بھی کہنا چاہیے کہ وائٹ آٹے سے بنتے ہیں یا میدے سے جو چیزیں بنتی ہیں، جس میں پیزا وغیرہ، برگر، اور جو سڑا ہوا جو کہنا چاہیے کہ جس میں یہ لوگ کیچپ وغیرہ ڈالتے ہیں، تو وہ بیکار سی چیزیں ہیں۔ بلکہ اب تو جو کیچپ کراچی میں تو کم سے کم ملتا ہے، میں تو کہتا ہوں کیچپ بہرحال نہیں ہوتا ہے، وہ کلر اور یہ چیزیں ساری ملا کے اور اس کو ہی وہ ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم بہت شوق سے، اچھا ہر چیز کا ایک فلیور آتا ہے، جب وہ فلیور ڈال دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار خوشبو تو آ رہی ہے، تو خوشبو والی کہانی ختم ہو گئی ہے، اب سارے فلیورز آتے ہیں، چاہے بریانی، قورمہ۔ ابھی میں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو کچھ گھروں سے بڑی اچھی قورمے اور بریانیاں اور اس کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، تو میں نے کہا کہ ہمارے اس اسٹائل میں جو ہمارے گھر ہیں اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم روڈ کی سائڈ پہ رہتے ہیں تو ادھر کچن نہیں ہوتا، کچن ہوتا ہے پیچھے گلی کی سائڈ کے اوپر، تو اب وہاں سے خوشبو یہاں روڈ کی طرف کو آنا کوئی مناسب چیز نہیں لگی تھی۔ اس لیے یہ کہ یہ سب جو ہیں فلیور جو ہوں گے وہ اتنے ڈالے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا ڈھکن اٹھاؤ اور خوب خوشبو پھیلے، تو یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور یہی چیزیں ہماری جو مردانہ ترخیصی یا فرٹیلیٹی کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہیں، یعنی کہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں خراب کرتی ہیں، بانجھپن پیدا کرتی ہیں۔ تو 5 جوڑوں میں جو 50% مرد ہی بانجھپن کا سبب ہوتے ہیں۔ مردانہ بانجھپن ہوتا کب ہے؟ اچھا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، صرف یہی نہیں ہے لائف اسٹائل ہے۔ جب کسی بھی مرد کے پاس اپنی خاتون ساتھی کو یا بیوی کو حاملہ کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پر اس کے مردانہ تولیدی خلیے یا اسپرم کے معیار کا جو خراب ہے وہ ان کی وجہ ہوتی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے مرد کی جنسی صلاحیتی کم ہوتی ہے، یعنی اس میں اپنے جو اسپرم کی عورت کی وجائنا میں پہنچانے پر قادر نہ ہونا ہے، یا انٹرکورس اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ جبکہ جن کی صلاحیت تو بہت اچھی ہے لیکن ان کی منی کا معیار اچھا نہیں ہے، تو وہ اپنی عورت کو کبھی بھی حاملہ نہیں کر سکتے، اور اپنی ان صلاحیتوں کو، سیکشل لائف کو اچھا گزارنے کے اوپر ہی اکثر مرد حضرات یہ کہتے ہیں ہماری تو لائف بہت اچھی، میں تو فٹ ہوں، سپر فٹ ہوں میں تو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سپر فٹ ہونا اور آپ کے اسپرم کے معیار کا سپر فٹ ہونا یہ بہت الگ سی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے باڈی بلڈر ہوں، ریسلر ہوں، ایتھلیٹ ہوں اور یہ سب کچھ ہوں، لیکن مردان اپنے جو اسپرم کا معیار ضروری نہیں ہے اچھا ہو۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شخص جتنی زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے، جو ایتھلیٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کا جو اسپرم کا معیار جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا جتنا زیادہ وہ
ایکسرسائز کریں گے تو اسپرم کا معیار خراب ہو سکتا ہے. یہی حال خواتین میں بھی، اگر وہ دوڑنے لگائیں یا ایتھلیٹ ٹائپ کی ہوں تو تھوڑا سا ان کے اندر جو ہے انفرٹیلٹی کے امکانات بڑھ جائیں گے. تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو شادی سے بڑا ہلکی واک کرنی چاہیے، ہلکی ایکسرسائز کرنی چاہیے، زیادہ دوڑیں ان کو نہیں لگانی چاہیے. آپ سیدھے سیدھے واک کریں، سب سے اچھی ہے بریسک واک کر لیں، 5-10 منٹ دوڑ لیں، پھر اس کے بعد رک جائیں. لیکن صرف دوڑنا اور کہ جی ہم 6 کلومیٹر 10 کلومیٹر روزانہ دوڑتے ہیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے. ہمیں ایک سادی سی لائف اسٹائل چاہیے، سادی غذا چاہیے، پھل سبزیاں چاہیے، اور یہی چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اچھا، شہوت لیبیڈو جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ڈرائیو یا سیکس ڈرائیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ سیکس ڈرائیو آپ کی کیسی ہے. لیبیڈو کسی بھی شخص کی جنسی خواہش کو بیان کرتا ہے کہ وہ لو لیبیڈو ہے یا ہائی لیبیڈو. تو لو لیبیڈو والے جو ہیں اپنی اور اپنی بیوی کی کسی کی بھی خواہش پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں. زیادہ ان کے ساتھ اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ بیوی کو بھی خوش کر سکیں یا خود بھی خوش ہوں، اور عام طور پہ شرمندہ ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو لفظ شرمندگی، اور پرانی کتابوں کے اندر کہیں میں نے لکھا ہے کہ جی مرد حضرات بھی کوئی مطلب ہے کہ ہمارے یہاں کہنا چاہیے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے، کہ مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے کتابوں میں لکھ کے. ابھی بھی بہت سارے کتابیں ہیں کہ جی مرد کہنا چاہتا ہے وہ خودکشی کر لے، اور یہ بھائی خودکشی کیوں کر لے؟ آپ علاج کر لو نا. آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ خودکشیاں کرو، آپ بہت زیادہ شرمندہ ہو؟ بس ٹھیک ہے، تھوڑا سا آدمی اپسیٹ تو ہوتا ہے کہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہ کر سکے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شرمندگی اور ڈپریشن اور گھر سے بھاگ گئے اور یہ کریں. اور اچھا، ہمارے یہاں میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں تھا. پتہ چلا کہ جی وہ دولہا میاں کو 2 دن پہلے اغوا کر لیا. اچھا، اغوا کر لیا؟ کیا ہوا؟ وہ بینک گیا تھا پیسے لینے، وہاں سے اغوا کر لیا. بلوچستان سے فون آ رہا ہے، اور کوئٹہ سے فون آ رہا ہے، اور ادھر سے فون آ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست نے کہا چل گیا کہ دیکھو شادی کے 2 دن گزر جائیں گے نا، یہ واپس آ جائے گا. وہ پتہ چلا جی سپر ہائی وے پہ چھوڑ کے چلے گئے. پتہ چلا وہ گھر سے بھاگ گئے تھے. وہ گھر سے بھاگ اس لیے گئے تھے کہ انہیں شادی نہیں کرنی تھی، اور گھر والے مان نہیں رہے تھے. اور مطلب تو بھائی اس میں کون سا ایسا ہے؟ آپ اپنا علاج کرا لو. 2 دن نہیں ہے، 4 دن نہیں ہے، 4 دن نہیں ہے، 8 دن میں آپ ٹھیک تو ہو ہی جاؤ گے نا. تو یہ کہ بھائی اب کوئی 70 سال کے بوڑھے ہو، شوگر پیشنٹ ہو، سب کچھ ہو، تب تو شاید تھوڑے سے مسائل آ سکتے ہیں. لیکن 20 25 30 سال کا جو نوجوان ہے اس کے لیے تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، اور یہ سب کام آسانی سے کر سکتا ہے. تو لو لیبیڈو اور ہائی لیبیڈو میں یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو خواہش پورا نہیں کر پاتے اور ناکام رہتے ہیں. تو وہ غذائیں، یہ دوائیں جو ہیں، جو سپلیمنٹس، یا تو کوئی بہت سارے سپلیمنٹ ہیں جو لیبیڈو کو بڑھاتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی سیکس ڈرائیو اچھی کر دیتے ہیں، ان کو آپ ایفروڈیازک کہتے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات جلدی کریں گے. اس کے علاوہ اریکٹائل ڈسفنکشن کی خرابی، مطلب الیکٹرائل ڈسفنکشن کی خرابی یا ایستادگی، یا کیا کہنا چاہیے کہ اس کی خرابی کو ہم جو ہے نا نامردی کے نام سے جانتے ہیں. اس کو ایک لفظ نامردی دی گئی ہے. اور اب یہاں سے لے کے میرے خیال پشاور تک آپ چلے جائیں ٹرین سے، خاص طور سے، تو تمام روڈوں، تمام پورے جو راستے بھر یہی ہمارے یہاں 2 ہی تو مسائل ہیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ جس کے اندر ہے نامردی. تو بس وہ سب بابا جی جو ہے وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو سارے مسئلے حل ہے، عشق میں ناکامی ہو کچھ ہو، یا پھر نامردی کا، کہ جی اگر آپ کو بیوی کے پاس جانے سے شرمندگی ہوتی ہے تو آپ آئیں، ہم سے علاج کرائیں، یہ کریں. تو مطلب ہمارے اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم سارے پاکستان کے مرد جو ہے وہ نامرد ہو گئے. اس کو دیکھ کے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے سانڈے کا تیل بیچتے رہیں گے. دیکھیں آپ کتنے ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے کہ چوراہے کے اوپر جو ہے وہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسٹال، اور سانڈے کا تیل سارے کے سارے وہ لے رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ظلم جو ہے طب نے سانڈے کے اوپر کیا ہے، کہ سانڈے کا تیل، سانڈے کا تیل. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس ٹائپ کی چیزوں کے علاوہ کچھ سیدھے طریقہ ایجاد ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں. اور کبھی میں نے ایک حکیم صاحب کا پڑھا تھا، انہوں نے، یا حکیم تھے بھی یا نہیں تھے، کہ انہوں نے سانڈے کے کتنے پتہ نہیں کون سے انہوں نے جانور پکڑ رکھے تھے اور ان کا تیل نکالے. تو جو ہمارے یہاں محکمہ جانوروں کا جو محکمہ ہے گا، کون سا ہے گا، وہ انہیں اٹھا کے لے گئے. کہنے لگے کہ آپ نے تو ظلم کیا ہے اور یہ کیا. چپ نہیں سمجھ میں آتی. تو بہت ساری مفرد ادویات موجود ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس قسم کی چیزیں کریں. تو بہرحال اریکٹائل ڈسفنکشن سے کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی منی کو یا اسپرم کو عورت کی وجائنا میں پہنچا نہیں پاتا، اور اس کمزوری کی وجہ سے بھی وہ بانجپن ہوتا ہے. جو بانجپن صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا اسپرم کاؤنٹ خراب ہے، اسپرم کاؤنٹ بہت اچھا ہو سکتا ہے. تو مردانہ تولیدی خلیہ یا اسپرم یا منی کے معیار کا ایک پیمانہ جو ہے کہ جس میں منی میں موجود مردانہ تولیدی خلیوں کی تعداد بھی ہے،
تو اگرچہ وہ WHO کی دی گئی تعداد سے زیادہ بھی ہیں، مطلب 15 ملین کے قریب ہے شاید ان کی، کہ اگر یہ اتنے اس سے زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اولیگوسپرمیا کہلائے گا۔ تو مگر مرد میں صلاحیت ہی نہیں ہے، لبڈو کا شکار ہے، لو لبڈو کا شکار ہے، تو بھی مردانہ بانچپن کہلائے گا یا عمر 5 کہلائے گا۔ بس ایک چیز اور بتا دوں کہ اسپرم کی حرکت پذیری یعنی کہ موٹیلٹی، اچھا یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، موٹیلٹی اچھی نہیں ہے، اسپرم کی حرکت اچھی نہیں ہے، ان کی تیرنے کی صلاحیت جو ہے وہ عالمی معیار کے مطابق نہیں ہے، تو بھی یہ مردانہ بانجپن کا ہی سبب کہلائے گا۔ اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹرون لیول ہے، اگر ٹیسٹوسٹرون لیول کسی کا کم ہے اور وہ اس کی وجہ سے بھی اس کو لو لبڈو کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ بانجپن کے اس کے اندر اسپرم، کیونکہ اسپرم بنانے کے لیے بھی ٹیسٹوسٹرون کا رول بہت اہم ہے۔ تو اور بھی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، اور اس کے انحصار ہماری جینیٹکس پہ ہے، جنرل ہیلتھ ہے، عمر ہے، ہماری عمومی صحت ہے، ہماری فٹنس ہے، لائف اسٹائل ہے، بیماریوں، غذائی آلودگیوں کی وجہ ہے، 50 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم ایک ایک پوائنٹس کو پکڑتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی ان تمام چیزوں کو اگر ہم حل کرتے چلے جائیں تو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں ایک چیز جو اس وقت بول گیا تھا اور وہ آپ لوگوں نے یعنی کہ نہیں سن سکے تھے، تو اس میں نے ایک چیز اور بھی کہی تھی کہ پچھلے دنوں جو میں نے مریضوں کے اوپر تھوڑی سی اسٹڈی کری تو میں نے اندازہ کیا ہے کہ اچھا اس میں ہر گریڈ کے لوگ تھے، کہ جس میں بالکل ہی جو 20، 25 اور 30 ہزار روپے کمانے والے بھی تھے، اور ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ پیسے والے بھی تھے، اور درمیانے طبقے کے بھی تھے۔ تو میں نے چیز نوٹ کی کہ جو لوگ بھاگ دوڑ زیادہ کرتے ہیں، جن کی ایکٹیویٹی اچھی ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کے اسپرم کا ایک مہینے میں رزلٹ کرایا تھا تو ایک مہینے میں ایک صاحب کا تو 1 ملین تھا، وہ 10 ملین تک ہو گئے۔ ایک اور صاحب تھے، ان کی شاید کوئی 40-50 ملین تھے، وہ کم ہو کے 20 ملین آ گئے، ان کا بڑی پریشانی تھی۔ جو درمیانی طبقے کے لوگ تھے، جو اپنے پھر بھی بائکوں پہ اور ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے پھرتے ہیں، واک کر رہے ہیں انہوں نے، تو ان کا میں نے جو نوٹ کیا تو 1 مہینے کے بعد اگر 25-30 ملین تھے تو وہ اسی ریشو میں آگے پیچھے رہے۔ ہاں، یہ کہ موٹیلٹی وغیرہ پھر بھی بہتر تھی جو دواؤں سے ہو سکتی ہے، لیکن جو باقی کاؤنٹ ہے اس میں تو اندازہ یہ ہوا کہ ہمیں لوگوں کو دوڑیں لگوانی چاہیے، واک کرنا چاہیے، ہاتھ پیر چلانے چاہیے، سادی اور بہتر اور اچھی لائف اسٹائل، جیسے آج کل کینو، موسمبی، فروٹر، بروکلی، یہ مونگ پھلیاں، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، نٹس ہیں، کھانے کا موسم ہے، اگلے مہینے سے انشاءاللہ ساری چیزیں بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی ہوں گی، تو ہمیں ان چیزوں کا ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم، میرا خیال 9 بج گئے ہیں، میں نے معلوم نہیں کیا تھا کتنی دیر میں بول سکتا ہوں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے سے، نیکسٹ فرائیڈے سے تو نماز 8 بجے ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہم 8:30 بجے سے اپنا پروگرام کر سکتے ہیں 1 آدھے گھنٹے کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم۔